الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ آداب لباس کے حوالے سے ہے، کیونکہ آج کام کا دن بھی ہے، جو دکاندار حضرات جن کے کام ان کے پورے ہیں لازمی عام اجازت ہوتی ہے آپ جا سکتے ہیں، تو جن کے پاس وقت ہو وہ لازمی وقت دیا کریں، کیوں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علم کی ایک بات سیکھنا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ علم کی ایک بات 1000 جنازہ پڑھنے سے بہتر، 1000 نفل پڑھنے سے بہتر، اور 1000 مریض کی خبر دینے سے بہتر۔ 3 باتیں آتی ہیں، علم کی ایک بات سیکھنا کتنا بڑا مقام ہے۔ آج آداب لباس سے ہے، اور پھر آقا علیہ السلام کون سا کلر پسند فرماتے تھے، جس طرح کے کپڑے پہنتے تھے، کس طرح کا لباس ہوتا تھا، پھر وہ چیزیں بھی آ جائیں گی۔ پھر آقا علیہ السلام کے جو جانشاران ہیں، صحابہ کرام جو عاشق و غلام ہیں، وہ پھر کس طرح کے لباس پہنتے رہے، کس طرح کی ٹوپیاں پہنتے رہے، کس طرح امامہ پہنا، یہ چیزیں میں فرمایا۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دائیں دست مبارک ریشمی کپڑا پکڑا، غور سے سنے بات کو میں کیا کہوں، ریشمی کپڑا پکڑا اور بائیں دست مبارک میں سونا تھاما، یعنی ایک ہاتھ کے ریشمی کپڑا دوسرے ہاتھ میں سونا آقا علیہ السلام نے پکڑ لیا اور پکڑ کے فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ریشم اور ساتھ سونا، یہ دونوں چیزیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ اور ایک روایت میں ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، نے فرمایا ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے اور ان کی عورتوں پر حرام ہے۔ ایک عورت جو ہوتی ہے وہ جتنا چاہے سونا پہن لے، زیور کی شکل میں جس شکل میں مرضی وہ استعمال کر لے، اس پہ حلال ہے۔ ریشم کا لباس بھی پر حلال ہے، مگر مرد کے اوپر ریشم کا لباس یا سونا یہ کیا ہے، حرام کر دیا گیا۔ کسی شکل میں بھی سونا مرد کے اوپر، اب لوگ اس کے بہانے بنا رہے ہیں، سفر پہ جانا ہے اس لیے انگوٹھی پہن لی، اللہ کے پرواہی سفر کے لیے بھی ہے، انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں گفٹ کے طور پہ سونے کی، لوگ مذاق بناتے ہیں اسلام میں، ایسی بالکل ہر طرح سے بات حرام ہے۔ لوگ پہ جو گنڈے ہیں، بدماش ہیں، آوارہ ہیں، وہ گلے میں چینے ڈال کے سونے کی پھر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں بڑا لوگ تعریفیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسے بندے پہ کیا ہے، جب اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے وہ ہم کیسے اس کو اچھا کہہ سکتے ہیں؟ وہ کبھی اچھا نہیں ہوگا، بلکہ وہ حرام کام کرتے ہیں۔ لوگ سونے کے کڑے ڈال کے پھر رہے ہوتے ہیں، مرد حضرات ہیں، کانوں میں بالیاں مرد جو ہے وہ ڈال کے پھر رہے ہیں، اس طرح کچھ کیا ہے، یہ ہے حرام ہے، اس کو یاد رکھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ بواسطہ عطا بن ابی رباح ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک سفید شامی ٹوپی تھی۔ اچھا آج کا جو موضوع ہے یہ بڑے محبت والا بھی ہے، اس میں آقا علیہ السلام کے لباس بھی آئیں گے کہ حضور کیا استعمال کرتے تھے، کیسی چیزیں استعمال کرتے تھے، تاکہ ہمیں بھی سمجھ آئے کہ ہم نے زندگی جو ہم گزار رہے ہیں کوئی چھوٹی موٹی کوئی ایسی چیز ہے جو ہم نے اپنے نبی کے مطابق استعمال کر رکھی ہے اور بنا رکھی ہے اور اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، ایک سفید شامی ٹوپی مبارک تھی جو آقا علیہ السلام نے سر پہ اوڑھ لی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفید ٹوپی مبارک پہنا کرتے تھے۔ سنتے رہے کیا محبت کی بات ہے۔ فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفید ٹوپی تھی جس سے آپ پہنا کرتے تھے، جو آپ کے سر اقدس پر جمی رہتی ہے۔ ٹوپی کھلی کھلی نہیں تھی جیسے پھنسی ہوئی ہے نا، جمی رہتی تھی آقا علیہ السلام کے سر پر۔ اب اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کبھی بھی ننگے سر نہیں رہتے تھے۔ ان کے ہم غلام ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، ان کی ایک عادت کریمہ یہ ثابت ہو رہی ہے کہ آپ کبھی بھی ننگے سر نہیں رہتے تھے، ہر وقت سر پر ٹوپی اوڑھتے تھے۔ ایسے صدیقہ آگے بھی روایت کرتی ہے، سعید بن عبداللہ بھی روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو دیکھا، وہ بیت الخلاء سے نکلا۔ اب انس بن مالک پتہ کون ہے؟ یہ 10 سال کی عمر تھی
10 سال کی عمر انس بن مالک کی، جب ان کی والدہ لا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو پیش کر دی سبحان اللہ، بطور غلام، بطور خادم خاص. تو انس بن مالک 10 سال کی عمر میں آقا علیہ السلام کے خادم خاص گھر کا سودا صرف لانے کے لیے خادم ہو. سبحان اللہ، اب وہ کہتے ہیں جب حضور کا وصال ہو گیا، پھر مالک بھی جوان ہو گئے اور بڑھاپے کی طرف آ گئے. اس وقت انہوں نے کیا دیکھا کہ آپ بیت الخلا سے نکل رہے ہیں، داخل ہو گئے ہیں، پھر نکلے اور ان کے سر پر بٹن لگی ہوئی سفید ٹوپی تھی. انہوں نے اپنی ٹوپی پر مسح کیا. امام سفیان ثوری نے فرمایا ٹوپی کا مطلب امامہ بھی ہوتا ہے. اب آگے پتہ کیا باتیں آتی ہیں؟ ہم تو ہمارے ہاتھ میں زمانہ ہی ایسا آ گیا نا کہ چمک کا دور آ گیا، لوگ چمک کو دیکھ کر سلام کرنے لگے. صحابہ کرام اور تابعین کا جو دور تھا ایسا دور تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام نے کپڑا کون سا پہنا ہوا ہے، ان کا رہنا سہنا کیسا ہے، ان کا کھانا پینا کیسا ہے، ان کے برتن کیسے ہیں. لوگ تابعین جو تھے وہ صحابہ کرام کی زیارت کرنے جاتے ہیں اور تلاش کر کے دیکھتے تھے کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا یہ لباس، یہ ٹوپی، یہ جوتا کیسا پہنا ہوا ہے. نبی کریم کو دیکھا ہوا ہے، انہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے، اور آقا علیہ السلام کا رہنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا لباس ٹوپی وہ چیزیں انہوں نے دیکھی ہوئی ہیں. یارو سے عمل کرتے ہوں گے اور وہ جا کے زیارت بھی کرتے تھے صحابہ کرام کی تلاش کر کر کے، اور پھر وہ اس طرح کا لباس بھی پہنا. سبحان اللہ. شام بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کو ایک چھجے دار ٹوپی پہنے ہوئے، چھجے دار سمجھتے ہیں پہنے ہوئے دیکھا. میں نے کیا دیکھا؟ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے کعبہ شریف کا، اور جب طواف کرتے تو دھوپ پڑتی نا وہ چھجا آگے کر دیتے آنکھوں کے اوپر سایہ کرنے کے لیے، اور آنکھوں کے سامنے اس کا سایہ کرتے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جس دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا کے ویسے تو کلیم اللہ ہیں کلام کرتے ہیں، مگر جس دن انہوں نے کلام کیا اپنے رب سے اس دن انہوں نے اون کی چادر، اون کا جبہ، اون کی ٹوپی اور اون کی شلوار پہنی اور ایک مردہ دراز گوشت. جانتے دراز گوشت کون ہوتا ہے؟ دراز گوشت کسے کہتے ہیں؟ بتا کان ہے لمبے کانوں والا دراز گوشت، لمبے کانوں والا گدھا، مردہ دراز گوشت کی انہوں نے کہا کھال کے بنے ہوئے جوتے پہنے ہوئے. اب دیکھیں لباس جبہ ٹوپی شلوار یہ کس کے ہیں؟ اون کے بنے ہوئے، وہ پہنے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کرنے کے کوہ طور پہ. اور جوتا کس کا پہنا ہوا ہے؟ گدھے کی کھال کا. مردہ کیا جس کے الفاظ ہے مردہ دراز گوشت، یعنی گدھے کی کھال سے بنے ہوئے جوتے پہنے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے. اور کلام کس سے کر رہے ہیں؟ رب کائنات سے کر رہے ہیں. آج ہم نے کسی بڑے آدمی سے ملنا ہوتا ہے نا، اچھے سے اچھا سوٹ پہنتے ہیں، کلف لگا ہوا، ٹوپی اچھی، کپڑے اچھے، جوتا سا پالش، یہ وہ بالکل یہ نہ کہ یار کیسا کیسے کپڑے پہنتے ہیں. ادھر وہ رب کائنات سے ملنے جا رہے ہیں، اون کا لباس پہنا ہوا سارا کا سارا اور گدھے کی کھال کا جوتا پہنا ہوا ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں گئے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں. ایک حدیث میں نے پڑھا کہ اللہ پاک کی نگاہ میں اگر اس دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر کی قدر ہوتی تو کبھی بھی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینا نصیب نہ ہوتا. خدا کی عزت نصیب کہ اس دنیا کی قدر اگر ایک مچھر کے پر کے برابر کی قدر ہوتی، اس دنیا کو ہم چمٹتے پھر رہے ہیں، مر رہے ہیں، مارے پھر رہے ہیں، 5,000 آ جاتے ہیں، 10,000 ہے تو 2,000 ہے تو 20,000 ہیں، دن رات جو مارے ہم پھرتے ہیں. یقین کریں اس دنیا کی اگر ایک مچھر کے پر کے برابر قدر ہوتی اللہ پاک کبھی کسی مشرک کو کافر کو بت مت کو ایک پانی کا گھونٹ اس دنیا سے قدر ہی کوئی نہیں. نگاہ میں یہ پانی ہے ختم. ہمارا حال کیا ہے؟ فرمایا انسان لالچی ہے، ہم دن رات مارے پھرتے ہیں. آگے فرمایا حضرت ہلال بن یساف وہ بات کرتے ہیں کہ میں شام کے ایک شہر میں رکا اور وہاں گیا. میرے کسی ساتھی نے کہا تمہارا کیا خیال ہے حضور کی کسی صحابی سے ملاقات کرتے ہیں؟ آگے نہ وہی بات تلاش کرتے ہیں. لیکن میں اپنا کام تھے. ساتھی مجھے کہنے لگا کہ یار کیوں نہ آئے تو ہیں ملک شام ہے تو 23 صحابہ کرام ہوں گے، چلے یار کسی کو تلاش کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں. میں نے کہا یہ بڑی غنیمت کی بات. پھر ہم حضرت وبصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو بھائی پہلے ہم ان کے طور طریقہ دیکھتے ہیں.
अब मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, पहले मैंने तशरीह वैसे कर ली, अब मैं हाथ दे रहा हूँ। आपस में क्या बात कर रहे हैं? पहले मिलना तो है ही है, इनका तौर तरीका भी देखते हैं कि इनका रहना सहना पहनना खाना पीना क्या है, क्या तौर तरीका है, देखते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि इनके सर से एक दो कानों वाला टोपी चिपटी हुई है और एक ऊनी गुबार लंबी टोपी उसके ऊपर पहनी हुई है और वो अपने असा के सहारे नमाज पढ़ रहा है। इस सादगी का आलम देखिए, कौन है सादगी हैं, उनकी सादगी का आलम देखिए और असा के सहारे से वो नमाज पढ़ रहा है। ये आलम साहब कहते हैं। हम लोग उनके शाम में जाके हुजूर के साहब और भी बेशुमार चीजें मैं छोड़ता भी जा रहा हूँ, कुछ चीजें आपके लिए मेरे वक्त जो है ना करीब है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं आका इस्लाम अमामा के नीचे टोपी पहन, इसके नीचे अमामा शरीफ के नीचे टोपी पहन, अमामा के बगैर भी टोपी पहन, बगैर और अमामा बगैर टोपी की भी पहन। अब आज हमारे यहाँ जमातें बन गई, तहरीकें बन गई, झगड़े शुरू हो गए, वो कहते हैं कि हरा ही पहनना, फिर किसी कोई कहता है इससे चिट्टा ही पाना, कोई कहता नहीं काला ही पाना। हालांकि ये सारे रंग आप इस्तेमाल, आप चाहे तो एक जुमे को हरा बांध लें, दूसरे जुमे को चाहे तो काला बांध लें, तीसरे जुमे को चाहे सफेद बांध लें, लाल बांध लें, गर्द बांध लें, ये सारे रंग आकर इस्तेमाल करें। आप चाहे तो टोपी इस्तेमाल करें, आप चाहे तो टोपी के ऊपर अमामा बांध लें, आप चाहे तो टोपी के बगैर अमामा बांध लें। ये सारे तरीके किसके हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और फरमाया और जंग में कानों वाली टोपी हुजूर पहनते थे, जंग में जाते तो कानों वाली टोपी हुजूर पहना करते थे। और बाद औक़ात अपनी टोपी जो आकर इस्लाम इस्तेमाल करते हैं, टोपी उतार कर उसको सुतरा बनाकर नमाज की अदा। सुतरा कैसे कहते हैं? सुतरा क्यों कहते हैं? बड़े बड़े सारे बैठे नहीं बनेगा कपड़े को मान की तरह आसान है, बताऊंगा तो हैरान हो जाओगे। लेकिन हमें मुसीबत ये हमारे लिए बनी खड़ी है कि दुनिया में बहुत प्यारी है, हमें दीन प्यारा नहीं है। दुख की बात ये है कि आप नमाज का सब पढ़ रहे हो, आपके सामने ये रख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? नहीं यानी आका इस्लाम का टोपी उतार कर सामने रख के नमाज पढ़ लेते थे, सुतरा बना ताकि लोग बुरा ना जाए, गुजर जाए, टोपी को सुतरा बना। सुतरे की समझ आ गई है? नमाजी के सामने कोई चीज रख देना ताकि कोई आगे से गुजरे, सुतरे के आगे से गुजर रहा है, इसको सुतरा करना। फरमाया नाफी कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर की अदालत करता गुलाम बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर हज़रत के ताऊ ने मुझे एक कपड़े में नमाज पढ़ते हुए देखा। उन्होंने फरमाया क्या मैं तुम्हें और कपड़े मैंने तुम्हें नहीं पहनाए? मैंने अर्ज किया क्यों नहीं? उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हें किसी खास जगह भेजूं तो क्या तुम इसी हालत में चले जाओगे? मैंने अर्ज किया नहीं। तो फरमाया कि अल्लाह ताला उसका ज्यादा हकदार है, अच्छा लिबास पहनने की बात करी। सुभान अल्लाह। ये बात हम लोगों को समझाते हैं ना कि लोगों यार लिबास का ख्याल करो, कपड़े अच्छे पहना करो, जो मुयस्सर हो साफ सुथरे पहनो। लोग ने कहा जो हम पहले लाते पा रहे हैं, कोई इतने बाजू वाली शर्टें पहन के आ रहा है, कोई जना निकरे पहन के आ रहा है, कोई जना वो निकरे लिबास को सोने के लिए लिबास पहन उसके साथ नमाज़ फजर पढ़ने आ रहा है। ख्याल ही नहीं है, नमाज शुरू की है बटन खुले हुए, खबर ही कोई नहीं है, आया नंगे सारी शुरू हो गया, ख्याल नहीं है कि हमारे नबी ने कभी नंगे साथ नमाज नहीं पढ़ी, हमेशा टोपी पहनी है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? लिबास का ख्याल करना। अब ये देखिए बच्चे बैठे हैं इसके वो बाबू इतने हैं, अब ये हदीस से हमें तो कहीं नहीं मिलती। माँ बाप अगर तरबियत करेंगे अच्छा लिबास पहना के माँ भेजेगी बाप भेजेगा, लेकिन यहाँ बड़े बड़े ये कर रहे होते हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छे कपड़े मैंने नहीं पहनाए, नहीं पहनाए कहने का फिर नमाज किसी एक कपड़े नहीं पढ़ रहे हैं, किसी अच्छी खास जगह पे भेजो किसी बंदे के पास लेने के लिए, तो क्या होगा? अच्छे कपड़े पहन के जाओगे तो कहने उससे अगर ज्यादा हकदार है अल्लाह पाक, उसकी बारगाह में पेश होना है, अच्छा लिबास पूरा लिबास पहन के आया करो उसकी बारगाह में। ये देखो सहाबा कराम ये बात कर रहे हैं, सहाबा कराम कोई बहुत की बात नहीं बात कर रहे हैं, ये सहाबा कराम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं ये बात। और हजरत मुगीरा उससे खुदी की रिवायत कर रहे हैं, मुगीरा बिन शुबा भी रिवायत कर रहे हैं, और हजरत आमिर बयान कर रहे हैं मैंने आका इस्लाम को मीना के मकाम पर एक खच्चर पर सवार होकर खुतबा देते थे। खच्चर जानते हैं क्या होता है? गधे की तरह ही होता है।
تو خطر پہ آقا علیہ السلام سوار ہیں. سبحان اللہ. دیکھو ادھر امام الانبیاء ہیں, ادھر محبوب خدا ہیں, اور سوار کس پہ ہے؟ خطر پہ. اوے تو جوتے چوری کر گئے. تو دیکھ رہے ہو تو بیٹھا ہوا چوکری. یہ حال آقا علیہ السلام خچر پہ سوار ہیں. خچر پہ سوار ہو کے خطبہ دے رہے ہیں جی. سبحان اللہ. خدا کی قسم معراج کی رات کو دیکھیں, مسجد اقصی میں ہیں امام الانبیاء بنے, عرش اللہ پہ جا کے رب کائنات سے ملاقات کر رہے ہیں, سدرۃ المنتہا کی بلندیوں کو کراس کر گئے, ساتوں آسمان زمین ہر شے نیچے رہ گئی. ادھر شان کا عالم یہ ہے اور ادھر شان کا عالم یہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام خنجر پہ بدتے ہوئے دیکھا, اور آپ کے اوپر ایک سرخ رنگ کی چادر تھی, اور علی شیر خدا آپ کے خنجر کے آگے کھڑے ہوئے تھے. جو الفاظ آپ بولتے تھے علی شیر خدا وہی زور سے بول کر بتاتے تھے. سبحان اللہ. کیا بات, کیا سبحان خدا, کیسا وہ سما ہوگا, کیا انداز ہے کہ آقا علیہ السلام بتاتے ہیں, علی شیر خدا سن کے کوئی آگے بتا رہے ہیں, اور آگے فرماتے ہیں برابر آدمی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا قد مبارک تھا متوسط, نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا, درمیانی قد. اور میں نے آپ کو سرخ رنگ کے حلہ یعنی دو چادروں میں لپٹا ہوا دیکھا, اور میں نے آپ سے زیادہ کسی شے کو حسین نہیں کی. چادریں جب آپ لپیٹ دیتے تھے تو بہت ہی خوبصورت اور پیارے لگنے لگتے. یا کل سبحان سبحان حضور کی بات. عبداللہ بن جریر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ اے ابو عبد الرحمن, میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کپڑوں کو زرد رنگ سے لگاتے ہیں. اس رنگ سے زردے والا رنگ ہے, زرد رنگ سے آپ کپڑوں کو رکھتے ہیں. سفید کپڑا ہوتا ہے, آپ زرد رنگ سے کر دیتے ہیں. انہوں نے فرمایا زرد رنگ سے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آقا علیہ السلام کو زرد رنگ سے رنگتے خود دیکھا. زرد رنگ والے کے بزرگ بھی اللہ کے بلی جو بزرگ ہوتے ہیں وہ نسبت سے پہن رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے کہ آقا علیہ السلام زرد رنگ سے کپڑے اپنے لگا کرتے تھے. میں نے خود دیکھا, سو میں بھی انہیں دیکھتا تو اس پر عمل شروع کیا, اور زرد رنگ رنگنا میں خود پسند کرتا ہوں. آقا علیہ السلام کی سادگی کا عالم دیکھیں آپ کیا ہے. آج ہماری تو کس نے صحیح نہ ہوئی ہو تو گھر میں قرآن مقام وہ سادگی کا عالم دیکھا. عمر بن میمون بیان کرتے ہیں جس طرح عمر شہید ہوئے تھے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, تو انہوں نے اس دن زرد رنگ سے کپڑے پہنے. اور ایک روایت میں آتا ہے ابو ذہان بیان کرتے ہیں میں علی شیر خدا کو زرد رنگ کی قمیص اور زرد تہمت پہنے ہوئے بھی دیکھا. علی شیر خدا کا نام لاہور کریم. حضرت ابو رمسا روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو دو سبز چادریں جیب تان کی فرمائے ہوئے دیکھا. اچھا آپ یہ راکے جو بتاتا جا رہا ہوں میں, اب میں آپ ہم سب یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے کبھی رنگ والے کپڑے پہنے اس طرح نہیں. آپ اسے نسبت سے پہنتے ہیں, کوئی کسی کا مرید ہے کوئی نسبت ہے اس کو تو مل جائے گی نسبت. عام بندہ دیکھیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں, نوکر ہیں, زرد رنگ والا سوٹ کبھی لیا, سبز رنگ والا سوٹ کبھی لیا. اب دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کو وہ کیا دیکھا, وہ دو سبز چادریں زیب تن فرمائے ہوئے میں نے دیکھا. سلیمان بن ابی عبداللہ روایت کرتے ہیں میں نے مہاجرین اولین کو دیکھا ہے, وہ سیاہ سفید سرخ سبز یا زرد رنگ کے کھردرے کپڑوں کے امامے باندھے تھے. اب اس میں کتنے رنگ آ گئے تھے غور کریں, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, آپ توجہ کر لیں. ایک بار یہ پلے پڑ جائے کہ میرا بھی فائدہ ہے, ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں سیکھنے سکھانے کے لیے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ جو تھے اولین مہاجرین جو تھے سیاہ رنگ, سفید رنگ, سرخ رنگ, سبز رنگ اور یا زرد رنگ کے کھردرے کپڑوں کے امامے باندھے. ان میں سے کوئی امامہ اپنے سر پر رکھتا اور اس کے اوپر ٹوپی رکھتا, پھر ٹوپی کے گرد اس طرح امامہ کو لپیٹ دیا. پیر بڑا بڑا کے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ان کو سادہ تھا جس میں گھما لیا. عبداللہ بن زید کی روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے نماز کسوف پڑھائی, استسقاء پڑھائی, آپ اپنی سیاہ چادر جیب تن کیے ہوئے. اب سب چادروں کی بات بھی آ گئی, زرد رنگ کی چادروں کی بات بھی آ گئی, اور ادھر کیا آ رہا ہے سیاہ چادریں, کالی چادریں بھی آقا علیہ السلام جیب تن فرمایا.
ہم تو کالی چادر فوری کسی اور طرف منسوخ کر دیتے ہیں نہیں اپنے نبی کی سنت سمجھ کے آپ کریں آپ کو ثواب تو ملتا ہے کپڑے کے کپڑے ہو جائیں اور ام خالد بن خالد وہ کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پاس مال غنیمت میں کپڑے لائے گئے جن میں چھوٹی سیاہ چادر تھی آپ نے فرمایا تمہارے خیال میں ہم کس کو یہ پہنائیں گے تو صحابہ کرام خوش رہے آپ نے فرمایا ام خالد کو میرے پاس لاؤ فرماتی ہیں میں انہیں سوار کر کے لایا گیا پھر انہیں سوار کر کے لایا گیا تو آقا علیہ السلام نے مجھے اپنے ہاتھوں سے وہ چادر پہنائی اور فرمایا اسے استعمال کر کے قرآن اور پوشیدہ کر دینا اس پر سبز اور زرد رنگ کے نقوش بنے ہوئے تھے بس آپ نے فرمایا اے ام خالد یہ صدا ہے اس صدا سے مراد حبشی زبان میں کہتے ہیں نہایت خوبصورت سبحان اللہ بھی دے دی اور کلر بھی بتا دیا گیا اور انہوں نے فرمایا کہ استعمال کر کے قرآن بھی کر یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام ہوتے تھے مجلس پہ بیٹھتے تھے نا عورتیں بھی آتی تھیں عورتیں بھی بیٹھی ہوتی تھیں وہ خود بیان کر رہی ہیں ام خالد وہ کہتی ہیں کہ میں آقا علیہ فرمایا صاحب کس کو یہ چادر دے تو سارے صحابہ خاموش ہیں یہ کہتے ہیں ام خالد کو لے گیا ان کو سوار کر کے بزرگ تھی ان کو لایا گیا تو حضور نے تحفے میں ان کو چادر دے دی ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا آپ سفید کپڑا اوڑے ہوئے استراحت فرما سبحان اللہ کسی کے بھوک لگا کسی مدینے سے پہنچ جاتے ہو کسی اوتھے پہنچ جانے ڈائریکٹ دیکھنے واسطے آقا علیہ السلام سفید چادر اوڑے ہوئے کیا کر رہے تھے آرام فرما وہ کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے اب دیکھو صحابہ کرام کے عشق پہ قربان ہیں ان کے ادب پہ محبت پہ غلامی پہ ہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ ہم اتنا عشق کرتے ہیں ایک بات ایک شے کو بیان کرتے ہیں جس نے سفید کپڑے میں دیکھا ہاں میں نے ایسے دیکھا کسی نے درد میں دیکھا کہتا ہاں ایسے پہنا ہوا کسی نے کالی چادر میں دیکھا ہاں قرآن نماز پڑھائی اور ایسے کالی چادر آپ نے جسم پہ لپیٹی ہیں کسی نے سب میں دیکھا یہ ان کے عشق اور محبت کا عالم تھا بس ہینڈ کی طرف ہم آگئے فرمایا عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ تمہارا بہترین لباس ان کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفن بھی دیا اپنے مردوں کو کفن بھی دیا کرو سفید کپڑے اور انہوں نے فرمایا خود بھی سفید لباس کو ترجیح دیا کرو زیادہ پہنا اور حضرت سمرہ بن روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سفید لباس پہنا کرو کیونکہ یہ زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن بھی دیا ایک عارف کتاب کر رہے تھے یہ حدیث انہوں نے بیان کی اس میں مردوں کو کفن دیا کرو پیش اور زبر کا فرق آ گیا تھا جیسے وضو اور وضو میں فرق آتا ہے یہ فرق آ گیا تھا تو دیکھو دوستو بات یہ ہے زندگی پتہ نہیں کس موڑ پہ اینڈ ہو جائے یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اپنے ہم لباس کی نماز پڑھنے آتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے گھر میں نماز پڑھتے ہیں نفل پڑھتے ہیں کہیں بھی نماز پڑھتے ہیں کوشش کریں نہیں لازمی نہیں ہے کہ نیا سیدھا ہوا لباس پہن کے آئیں جو میسر ہو لیکن لباس پورا ہونا چاہیے اور وہ تو ہمارے پاس ہوتا ہی ہے ایسا تو نہیں ہے وہ زمانہ تو تھا کہ ایک کسی کے پاس چادر نہیں صحابہ کرام کے پاس کسی کے پاس دو چادریں تھیں اور بھائی کچھ نہیں ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ 10 12 15 سوٹ کرے پڑے بلکہ کئی بار خود پرانے گھر والے تکلیف کرتے ہیں غریبوں میں اب استعمال نہیں کر رہے کاٹن کے سوٹوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں تو وہ کس لیے ہیں اگر اللہ کی عبادت کے لیے استعمال نہ ہو تو ہمیں مانتے ہیں تو دنیا کے لیے ہو گیا نا بھائی شادیاں جان واسطے ہیں یا فلاں ملن واسطے ہے یا فلاں کے لیے فلاں کے لیے اللہ کے لیے پھر کیا ٹوپی ہے تو ٹوپی کی عادت ڈالیں اپنی جیب میں رکھیں سر پہ رکھیں یہ حضور کی سنت ہے اپنی ذاتی ٹوپی اپنے پاس ہونی چاہیے اور میں نے بتا دیا کون کون سے کلر کون سی ٹوپیاں کیسی ٹوپیاں آقا علیہ السلام پہنا کرتے ہیں اور پسند کر کے تلاش کیا کریں بھئی ایک ٹوپی پہننے کی سنت کا ثواب لباس پہننے پھر آقا علیہ السلام ایک حدیث میں نے چھوڑ دی نہیں سنائی وقت اجازت نہیں دیتا کہ آقا علیہ السلام جب بھی کوئی لباس پہنتے تو پہلے بسم اللہ پڑھتے چاہے وہ کرتا ہوتا چاہے وہ شلوار چاہے وہ احمد ہوتا چاہے وہ قمیض بسم اللہ پڑھ کے پہنا اور بسم اللہ پڑھ کے پہنا ہوا لباس ہمیشہ برکت ہوتی ہے اس لیے کوشش کریں اپنے لباسوں کو ٹھیک کریں اپنے معاملات کو ٹھیک کریں دیکھو آج اس کا روزہ ختم ہو گیا اگلا سال رمضان تو آئے گا اگر ہم میں سے پتہ کتنے ہوں گے کتنے نہیں ہیں ابھی مجھے آپ سب پوچھ رہے رات یہ سامنے رزاق صاحب تھے جی وہ نظر نہیں آ رہے وہ دنیا سے چلے گئے سوچو ذرا اس بات
اگر وہ صحیح سلامت ہوتے تو کم سے کم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تو گھر میں ہوتے کہیں نہ کہیں کوئی ہوتے ہر سال تراویح میں ادھر ہوتے اب اس سال نہیں کیوں دنیا سے چلے گئے اور ایسی کوئی ہمارے بارے میں شاید کوئی پوچھے گا نہ پوچھے گا پتہ بھی نہیں چلے گا ہم بھی چلے گا اور نام ہی بدل جائے گا مردہ ہے اعلان کر دو مردہ ہے اس کے بعد مردے کو ڈالو مردے کو اٹھاؤ مردے کو کفن دو مردے کو نلاؤ قبر میں ملاؤ جی اگر چار پائی لاؤ جی اٹھاؤ جی دھیان سے اٹھانا جی نام ہی کوئی نہیں لینا فلاں صاحب نے فلاں کا ابا ہے بس آپ کیا اس لیے وقت کا پتہ کوئی نہیں ہے کوشش کریں اچھے سے اچھا لباس جو میسر ہو پاک ہو صاف ہو پرانا بھی کیوں نہ وہ پہن کے اللہ کی بارگاہ میں عاجز بن کے بندگی حاصل کر کے حضور حاضر ہو کرے اللہ ہمارے حال کو رحم کرے آمین